کہ ایک فقیر تھا، وہ بازار سے گزر رہا تھا، اس نے نا بازار کے کچھ لوگوں کو دنیا میں کھوئے دیکھا، تو اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ رحم پیدا ہوا کہ میں ان کو سمجھاؤں۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس دنیا کے بعد بھی ایک جہاں ہے، تم نے کسی کے حضور پیش ہونا ہے، تمہارے اعمال کی جواب دہی تمہارے کندھوں پر ہے۔ اس فقیر نے ان کو سمجھانا چاہا تو انہوں نے کہا جا بابا چلا جا اپنا کام کر، تجھے کیا معلوم کہ یہ دنیا کی لذتیں کیا ہیں، ہم یہ کس کام کاج میں لگے ہوئے، جا بابا چلا جا اپنا کام کر۔ وہ بڑا دل برداشتہ ہوا اور رونے لگا۔ قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں کسی نے کوئی زیادتی نہیں، ان کے رویے نے مجھے رلا دیا ہے۔ کہا کیا بات گزری؟ اس نے کہا اس طرح میں بازار سے گزر رہا تھا، میرے دل میں یہ رحم آیا، میرے دل میں یہ خیال آیا، جب میں نے ان کو دنیا میں کھوئے دیکھا میرے دل میں یہ خیال آیا ان کی اور رب کی میں صلح کروا دوں۔ کہا کیا بنا؟ کہا بنا کچھ نہیں، وہ مان گیا تھا لیکن یہ نہیں مانے۔ انہوں نے مجھے کہا جا بابا چلا جا اپنا کام کر، تجھے کیا معلوم کہ دنیا کی لذتیں کیا ہے؟ کہا وہ مان گیا تھا یہ نہیں مانے۔ کچھ ہی دن کے بعد وہی شخص قبرستان سے گزرا اور وہی فقیر وہاں قبرستان پہ رو رہا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی روکی، سواری روکی، اس نے کہا بابا بڑا تو عجیب انسان ہے، بازاروں میں بھی روتا پھرتا ہے اور قبرستانوں میں بھی روتا پھرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا وہی معاملہ ہے 2-3 دن پرانا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بازار میں گیا تھا، ان کو وہ مان گیا تھا لیکن یہ نہیں تھے مانے، ان کو سمجھایا، میں مایوس ہو کر قبرستان آ گیا۔ کہا آج بڑا اس نے دلچسپی سے پوچھا، کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں وہ نہیں مانتا۔ تو احباب ذی وقار قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے لیتنی قدمت لحیاتی، تو احباب ذی وقار توبہ کرنے میں ہمیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، نہ صرف میرے امام نہ آپ کے امام بلکہ اماموں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ سارا دن علم دین پڑھاتے، سارا دن حضور کے علم کی خیرات تقسیم کرتے، رات کو نا مسجد کے محراب میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی داڑھی، اپنی سفید داڑھی پکڑ لیتے اور سفید داڑھی پکڑ کر زاروں کتار ہوتے۔ دیکھیے احباب ذی وقار اتنے بڑے لوگ اپنی سفید داڑھی پکڑ کر زاروں کتار ہوتے اور جو عرض کرتے باری تعالیٰ اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو جائے تو بڑی بات ہے، اگر ابو حنیفہ قیامت کے دن بخشا جائے تو بڑی بات ہوگی،